صحیح البخاری حدیث نمبر 26۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعد رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی مال نہ دیا۔ وہ ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، قسم خدا کی میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلم؟ پھر تھوڑی دیر میں خاموش رہا۔ پھر اس کے حالات کا جو مجھے علم تھا اس نے مجھے اپنی بات کہنے پر دوبارہ آمادہ کیا۔ چنانچہ میں نے عرض کیا، آپ نے فلاں شخص کو کیوں چھوڑ دیا؟ قسم خدا کی میں اس کو مومن جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلم؟ پھر تھوڑی دیر میں چپ رہا۔ پھر جو حال میں اس کا جانتا تھا اس نے مجھے دوبارہ کہنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ میں نے وہی بات پھر عرض کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا۔ اس کے بعد یہ فرمایا، اے سعد، میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں باوجود یہ کہ دوسرے شخص کو اس سے اچھا سمجھتا ہوں۔ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ گمراہ ہو جائے اور اللہ اس کو اوندھا دوزخ میں نہ دھکیل دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح اور معمر زہری کے بھتیجے نے بھی شعیب کی طرح زہری سے روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 27۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور متعارف و غیر متعارف ہر ایک کو سلام کرو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 28۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھلائی گئی، دیکھا کہ وہاں عورتیں زیادہ ہیں، وہ کفر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شوہر کا کفر کرتی ہے اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے، پھر وہ ایک ذرا سی کوئی بات تجھ سے دیکھے جس کو پسند نہ کرتی ہو تو کہنے لگتی ہے، میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 29۔ احنف بن قیس سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں جنگ جمل کے دوران اس شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے چلا تو راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کروں گا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، واپس جاؤ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آپس میں بھڑ جائے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو قاتل ہے، یعنی اس کا دوزخی ہونا ظاہر ہے، مگر مقتول کا کیا قصور؟ یعنی مقتول کیوں دوزخی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی مسلمان بھائی کے قتل کا خواہش مند تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 30۔ حضرت معرور سے منقول ہے کہ میں نے مقام ربضہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ویسا ہی ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا، میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا، پھر میں نے اسے اس کی ماں کی غیرت دلائی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر، تو نے اسے ماں کی عار دلائی ہے، بے شک تو وہ آدمی ہے جس میں جاہلیت کی خصلت ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، پس جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو تو اس کو وہی کھلائے جو آپ کھائے اور وہی پہنائے جو آپ پہنے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان سے نہ ہو سکے۔ اگر ایسا کام لینا چاہو تو ان کی مدد کرو۔